تو کہ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خفت مذہب کیا؟ چلو بھر میں متوالی دو ہی گھونٹ میں خالی یہ بھری جوانی کیا؟ جذبہ اللہ والب کیا؟ پڑھ چکے کئی پالے، دس چکے کئی کالے، موزیوں کے موزی کو فکر نقش اقرب کیا؟ اب یہ جو تھی اس میں یہ دیکھیے کیسی کمال غزل ہے یہ، لیکن اس میں کہیں کوئی ایسا مصرع نہیں ہے جو ڈھیلا ہو. اس کا لہجے کی جو کرختگی ہے. اچھا اب کیا ہے خردرا پن جسے آپ کہتے ہیں، جس کو بعد میں ظفر بھائی نے اور زیادہ کیا، اور شکیب نے بھی جس کی طرف کیا، مگر اصل میں تو یہ یگانہ کا جو لہجہ ہے. اب دیکھیے یگانہ نے کیا اس زمانے میں کیسے اچھا وہ شعر جو تھے بڑے پڑھے جاتے تھے. اب مثلا آپ فرض کیجئے کہ آرزو لکھنوی کی غزل ہے یا جعفر علی خان اثر کی غزل ہے یا ان لوگوں کی غزلیں آپ دیکھیے، تو اس زمانے کی جو غزلیں ہیں اس کو آپ دیکھیے، اس کے بعد اچانک آپ یگانہ کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگی تو بالکل ہی اسے ڈپارچر، تو بالکل ایک بہت ہی کھردری آواز ہے. اور لیکن اسی آواز کے شکوہ میں وہ ساری دنیا ان کی دشمن، مسلمان ان کے دشمن، ہندو ان کے دشمن، مگر سارے شاعر ان کے پیچھے لگے ہوئے. اچھا وہ خود اپنے پیچھے لگے ہوئے، خود وہ اپنے دشمن. صلح کر لو یگانہ غالب سے. ہاں صلح کر لو یگانہ غالب سے، تم بھی استاد وہ بھی ایک استاد ہے. اور کون دیتا ہے داد ناکامی، جی کون دیتا ہے داد ناکامی، کیا کہ خون فرحاد برسر فرحاد. کوئی شعر ہے کوئی کہ کہاں کے نا امید و بیم نے مارا مجھے دوراہے پر، کہاں کے دیر و حرم بہ کر آفتہ نہ ملا، خودی کا نشہ چڑھا آپ پہ رہا نہ گیا، خدا بنی تھی یگانہ مگر بنا نہ گیا. کیسے شعر لکھے. تو اس کے جو پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا. ہاں کیا غزل ہے وہ. اور پھر کیسی، تو یہ جو ان کا کینڈا تھا، جو ان کا مزاج تھا، جو ان کی لغت تھی، اس سے میں نے بہت سیکھا. اچھا آپ دیکھیے، میں یہ ایک طرح سے ایسے فضول بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. اس کو پڑھیے تو بازوشت آپ کو سنائی دیتی ہے. کیا بات. کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے، اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو، یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے. ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش، عذاب دربدری کس کے گھر میں رہے. اب آپ یقین کریں گے کہ یہ میری تیسری یا چوتھی غزل ہے. اب جب میں نے یہ غزل لکھی تو جو میرے دوست تھے انہوں نے یہ فقرہ کہا، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ یہ تو کتوں کا کام ہے، کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، بس ایک رزق کا منظر. تو یہی جدید آدمی یہی بن رہا ہے. میں نے کہا ہم تو کتوں سے ہی بدتر ہیں. دیکھیے نا وہ میں نے پھر آگے میں کہیں لکھ دیا نا، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. جی شکم کی آگ، یہ جو گلوریفائی کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم چھوڑ کے آ گئے، اتنا کیا آئے کو چھوڑ کے آپ آ گئے. کچھ لوگ آئے ہیں ایسے، لیکن آپ تو چکر میں آ گئے. شکم کی آگ یہ جل رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں. اب دیکھیے 3 لفظ ایسے ہیں جن کو آپ اس سوال آپ خود بنا لیجیے گا. 3 لفظ ایسے ہیں جن کو میں نے طرح طرح سے برتا ہے. عذاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے. صحیح جی ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش، عذاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. اور یہ کہ
بے شمار شعر ہیں گھر کے بارے میں. تو گھر کے بارے میں جتنی جہتیں ہو سکتی تھی وہ سب میں نے لکھ دی. اچھا یہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی تھی, یعنی گھر لکھے گئے تھے لیکن اتنی جہتیں. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا, بھائی کائے کا گھر, کتے ہیں آپ, کبھی یہاں آپ نوکری کرتے ہیں, کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہیں. کہاں کے نام و نسب, علم کیا, فضیلت کیا, جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, جنوں کا ورد و وظیفہ, یا یہ کہ اس طرح کے جو شعر تھے یہ بہت یہ ہو گیا. دوسرا میرا ایک اختصاص ہے جو میں نے طرح طرح سے لکھا. یہ جو رزق کا منظر ہے نا, کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر ہے, اس کو میں نے کئی طرح سے لکھا. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, بھئی جب آپ نوکر ہو تو آپ کو یوسف خوشک کی بھی خوشامد کرنی پڑے گی اور فتح مند ملک کی بھی خوشامد کرنی پڑے گی. جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا, اس کے جو مسائل ہیں, آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار, یہ چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز لکھ رہے ہیں شعر. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. یا یہ کہ وہ جو اس میں ایک شعر ہے میرا کہ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. دلوں کو درد سے ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں, دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. پھر یہ جو میرے اندر جو تھی نا ایک جو میری نظموں میں یہ بہت ہے کہ میرے آبا و اجداد نے کلمہ حق کا, قید خانوں سلیبوں پہ بیعت ان کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور میں تابرہنہ سر کوچہ احتیاج رزق کی مصلحت کا اسیر آدمی دیکھتا رہ گیا, جس میں میرے ان کا لہو ہے. تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ جب میں نے یہ نظم پڑھی تو سلیم بھائی نے مجھے گلے سے لگا دیا, جب میری آنکھوں میں نمی آ گئی جب یہ پڑھ رہا تھا, آنکھ میں بولتا, دیکھتا رہ گیا, سوچتا رہ گیا, جس میں میرے ان کا لہو ہے. تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ تو ان کا یہ بول تو رہا ہے اور کیسے بولے گا. خیر, تو یہ ایک مسئلہ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ, اب پھر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت سے شاعروں کو مزاحمتی شاعر کہا جاتا ہے. قاسم یعقوب صاحب, اب میں کسی اور کو کہوں, آپ مزاحمت کیا کریں گے؟ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے عمران خان؟ آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. صحیح. جس سے بیعت طلب کی جا رہی ہو وہ کہے کہ بھائی میں بیعت نہیں کرتا. آپ کو پوچھ کون رہا ہے؟ یعنی یہ جو ہم دیکھتے ہیں غریب پوچھوں کے مزاحمتی شاعر, کہ آپ سے کون پوچھ رہا ہے؟ آپ کو کوئی, آپ جو چاہیں لکھ دیں. اگر پکڑا جاتا ہے تو ہر جالی پکڑا جاتا ہے. کوئی آپ کچھ کوئی آپ جو چاہیں کہتے ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے جو چاہیں کہتے ہیں, کوئی آپ مزاحمت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شاعر کی مزاحمت یہ آپ لکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی سیاسی کارکن نہیں ہوں, میں ایک شاعر ہوں. سیاسی مسائل پر میری رائے ہو سکتی ہے لیکن میں سیاست کا ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں ہوں. چنانچہ میری شاعری میں بس جو میری رائے ہے اس کا اظہار ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تحلیل ہو کے آئے گی, میں یہ بھی نہیں کہتا, جیسے بھی ہے میری شاعری میں اس کا کیا ہے کہ میں نے, اب میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ چاہیں تو اس کو بار بار لکھ سکتے ہیں.
میں نے یہ جو میرے بارے میں فیصل نے لکھا تھا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں لکھ دیا تھا کہ میری محبت میں لکھ دیا. اس وقت تو میری نیاز بندی ان سے ایسی نہیں تھی جیسی بعد میں ان سے ہو گئی. یا مہر دونیم کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، تو اس وقت میں ان سے کوئی بہت زیادہ قریب نہیں تھا. بلکہ میں نے ایک جسارت کی ہوئی تھی. جب میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ افتخار عارف کہ یہاں قیس و فرحاد کے بجائے اپنی تاریخ کے وہ آپ جملہ نکال سکتے، میرے دنیا میں ہے یہ لکھا ہوا، قیس و فرحاد کے بجائے اپنی تاریخ کے، اپنے اسلاف کے وغیرہ وغیرہ، یعنی کربلا کی طرف یہ لکھا انہوں نے پوری. آپ کے پاس نہ ہوگی تو جی ہے، جی جی کل یاد بھی ہے. تو وہ انہوں نے لکھا. پھر گوپی چند نارنگ نے ایک مضمون چڑھایا کربلا کا شعری اشتہار، اپنی کتاب میں بھی شامل ہے اور اس کی تفصیل پیش کی. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے لکھا نہیں گیا، لیکن میں نے اس کو باقاعدہ ایک ایشو بنا کر پھر مسلسل لکھا. یعنی اب میر تقی میر نے لکھا تھا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، جی سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. یا یہ کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. تو یہ تو نہیں ہے کہ، لیکن اکا دکا شعر تھے. یعنی کئی 50-100 غزلوں میں، 200 غزلوں میں، 500 غزلوں میں، پورے کلام میں 4 شعر 5 شعر آپ کو نکل آئیں گے بعض جگہوں پر، لیکن تواتر کے ساتھ جیسا میں نے پھر میں نے اس استعارے کو عملی دیکھی. جب اب میں آپ کو مصرے سناتا ہوں، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو وہ ہو گئے، ڈسپنس ہو گئے، ہٹا دیے گئے. اب جو بیوی تھی بھاگی پھر رہی تھی نصرت بھٹو اور بچیاں اور یہ سب آپ کے سامنے. جنازہ ہو گیا. اب میں لندن میں تھا. یہاں پر کسی نے پھانسی کے دوسرے تیسرے دن کسی نے کسی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہر طرف سکون ہے. میں نے وہاں نظم لکھی، یہ نظم لکھی، ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی. یہ جو سب میڈیا والے تھے یہ ضیاء الحق کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی. متاع صبر، مسجدوں میں اذانیں دی آ رہی تھی نا، متاع صبر وحشت دعا کی نظر ہو گئی. امید اجر بے یقینی جزا کی نظر ہو گئی. نہ اعتبار حرف ہے نہ آبرو خون ہے، سکون ہی سکون ہے. خلیج اقتدار سرکشوں سے پاٹ دی گئی، جو ہاتھ آئی دولت غنیم بانٹ دی گئی. تناب خیمہ لسان و لفظ کاٹ دی گئی. فضا وہ ہے کہ آرزو خیر تک جنون ہے، سکون ہی سکون. اب یہاں یہ اعتزاز حسن ابھی ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ میں افتخار عارف کی یہ نظم پڑھتا رہتا تھا مختلف جلسوں میں، اور وہ مصطفیٰ قریشی. تبھی میں نے ایک اور نظم لکھی جو ضیاء الحق صاحب نے اسی اکادمی ادبیات پاکستان کے، جس کے بعد میں افتخار عارف صاحب چیئرمین ہوئے، کے جلسے میں اس کی مذمت کی. اور وہ نظم تھی، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں.
گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں، ایسے ہر منظر، یہ بند جناب ضیاء اللہ صاحب نے کوٹ کیا، ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے، سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے، سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک ایک سے طرح کے۔ اچھا، اب جناب ضیاء صاحب نے اس کو پڑھ لیا اور کہا کہ 3 آدمیوں کو نقل کیا، اختر حسین جعفری صاحب کو، مجھ کو، اور احمد جاوید کا ایک افسانہ کا ایک ٹکڑا نقل کیا، ہمارے تینوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، میرے سلسلے میں کہا کہ اور لندن کے ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھ کر ان کو شہادت کی خوشبو پریشان کرتی، وہ جملہ لکھا ہوا ہے سر، میں نے ان کو دیا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے لکھا۔ اچھا، اب میری ہوا بن گئی، جیسے یعنی مجھے تو یہ اطمینان ہوا کہ جہاں پہ بات، اس سے میرا ایک شعر ہے نا کہ انہیں کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو، یہ التزام بھی ایسے ہنر میں رکھا جائے، اب یہ بات اسی کو پہنچ گئی جس کو پہنچنی تھی۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا کہ اب میں ذرا سا مجھ میں یہ ہوا کہ غصہ بھی آیا کہ اچھا ہے، گزر گئی بات۔ اب دیکھیے، یہ نہیں ہے، میں نے پاکستان کی ہر جتنے واقعات ہوئے ہیں سب کے بارے میں اچھے برے شعر لکھے ہوئے، فیض صاحب کے علاوہ غزل کے اتنے اشعار کسی کے شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سینیریو کوٹ ہوتے ہوں، وہ یہ تو نقل میں نے ہو۔ سوال کرنا تھا۔ صحیح بات۔ یہ آپ لکھیے گی تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے صحیح بات کہ ہے۔ ایسے مثلاً میں آپ کو شعر سناتا ہوں، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک خاک ڈال ڈال، گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لیے، بہت چلا ہے۔ ہوتا ہے، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لیے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہوتا ہے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑا شعر، اور پوری غزل ہے، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا سخت ہوگا، کیا بات ہے۔ یہ پوری بات بات غزل کھلاڑی۔ اس زمانے پر تو پوری وہی رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، امت سید الاولاد سے خوف آتا ہے، یہ وہ شعر ہیں کہ جو بہت چلا ہے۔ جی کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے، کہ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے، یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، اتنے اشعار ہیں جو یہ اب آج کل یہ جو پورا جو ایم کیو ایم ہے وہ پڑا ہوا ہے، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر، تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، اچھا یہ کو میں نے تھوڑی ان سے کہا کہ تم لکھو یہ سب شعر، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی جی بالکل بالکل ہیں۔ ارے کوئی تو اچھا، اب یہ کیوں ہے ایسے، ایسا شمس الرحمان نے لکھا ہے نا یہ بات، شمس الرحمان فاروقی نے یہ بات کہی کہ اردو میں اللہ معاف کرے ان تو بڑی بات کہی نہیں تو چھپی کہ خط لکھا کرو نا آپ اس کو۔ نے لکھا ہے کہ اس زبان عصر حاضر میں اس سے زیادہ یعنی مقبولیت والے شعر اس سے زیادہ بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ دونوں اگر کے آدمی ہیں مجھے بتائیں، دیکھیے بیٹے، قاسمی صاحب کا ایک گروہ تھا، قاسمی صاحب جی کا ایک گروہ تھا، وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک گروہ تھا، جی چھوٹا بڑا وحید قریشی صاحب کا ایک گروہ تھا، صحیح ہے۔ میں نے 30 برس ادبی اداروں کی سربراہی کی، 30 برس میں کوئی گروہ نہیں۔ صحیح بات، صحیح ترکی پسندوں کے ساتھ بھی نہیں آتا کہ بظاہر کہا جاتا ہے، بظاہر کاغذوں میں شمار ہوں گے آپ، لیکن صحیح بات۔ 30 برس تک میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میں نے سربراہی کی، میں نے کوئی گروہ نہیں بنایا،
ایک بلا بات، شک، اور بلا دوسری بات یہ کہ 30 برس 55 برس کی آڈٹ رپورٹوں میں کہیں میرا نام نہیں ہے. صحیح 55 برس کی آڈٹ رپورٹوں میں کہیں میرا نام نہیں ہے. صحیح اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حیثیت، اچھا لیکن ادب میں اس سب کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. ادب میں تو صرف اس کا ہونا چاہیے جو میں نے لکھا، جو لکھا ہے. جی بس. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شفیق القلب تھا کہ رفیق القلب تھا، یہ میرا مسئلہ ہے، ادب کا ہاں مسئلہ نہیں ہے. صحیح صحیح. تو یہ کیا ہے؟ پانی میں بہت- ٹھیک ہے. جی صدر بھائی آپ کسی حد تک وہ ہو چکی بات، لیکن ہم سوال بہت کر سارے لیں گے. سوالات اس میں آ سے چکے ہم نے بنا لیں گے، سوال بنا اس کو بہت اس اچھا پہ بھی مینج اگر آپ کریں. بولنا چاہیں تو اچھی بات ہے کہ ترقی پسند ادب کی تحریک کی بہت دین ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ آیا ان کے ساتھ کہ ادب کو افادی پہلو سے دیکھنے کا رجحان، اور ایک زمانے میں تو بہت ہی زیادہ رہا. یہی بات کہ ایک تحریک ہے تو جناب جو آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو قلم ہے، میں وہ پھاوڑا اٹھا کے تو نہیں جا سکتا وہاں، قتال تو نہیں میں کر سکتا. وہ جو فوری رد عمل کا جو اظہار کا آگے آگے کا مسئلہ ہے سامنے کا، اور اس پہ فوری جناب راتوں رات افسانہ لکھنے کا، تو آج وہ 50 برس کے بعد وہ افسانے وہ نظمیں کیا ہوئیں. شاعر اپنی بھٹی میں پکاتا ہے افسانہ نگاہ، اسی طرح ادب پورا، تو وہ اس کے بعد ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے ہاں بہت دیکھنے میں آتی ہے. ایلیا ایرنبرگ نے ایک بات کہی ہے، جو جو پروگریسو رائٹرز کے سب سے بڑے نظریہ ساز تھے. 2 بیٹے نام ہیں جو یاد رکھنی چاہیے. ترقی پسند تحریک کا جو پہلا حصہ ہوا وہ ماسکو میں 1932 میں 1932 سے. تو گورکی اور آندرے ژیدنوف یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے اسٹالن کے ایما پر یہ اجلاس کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے جو لفظ استعمال کیا کہ دے آر انجینئرز آف سول. ادیب اور شاعر جو ہیں وہ انسانی روح کے معمار ہیں، عوام کو کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں، چنانچہ ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. چنانچہ سب نے پھر وہ لکھنے شروع کیے، اور ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں سجاد ظہیر اور وہ جو 5 آدمی تھے ان کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور غلط سلط نام لیتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے نام شامل کر دیتے ہیں جو بانیوں میں نہیں تھے. مثلاً فیض صاحب کا نام شامل کر دیتے ہیں، جیسے سفت حسن صاحب. ایسا نہیں. 5 آدمی تھے جنہوں نے لندن کے ایک ہوٹل میں، اس کا نام تھا شفیع ہوٹل. میں نے ملک راج آنند کو ان کی 80ویں سالگرہ پر BBC کے لیے انٹرویو کیا، وہ میرے پاس محفوظ ہے. اسی ہوٹل میں انہوں نے بتلایا کہ میں سجاد ظہیر، محمد بن تحصیل، پرمود سین گپتا اور جیوترمئے جوشی، جیوترمئے گھوش، ہم 5 آدمی تھے طالب علم. یہ سب طالب علم تھے نا، اور انہوں نے اپنے اپنے ڈرافٹ لکھے جیسے طالب علم، نوجوان طالب علم یونین لیڈر ہوتے ہیں، اور وہ سب ہم نے سجاد ظہیر کو دے دیے. انہوں نے اس کو لکھ کر ایک منشور لکھا، وہ ہے 1935 کا وہاں کا منشور، لندن کا منشور کہلاتا ہے. اب یہ آئے لکھنؤ، اور لکھنؤ میں آ کر انہوں نے کانفرنس کی، اور سجاد ظہیر نے پریم چند کو سے صدارت کرائی. اور وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ادب اور گویا ادب کی غرض و غائب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افادی پہلو. دیکھیے ہر زمانے میں کی ضرورتیں ہوتی ہیں.
جب ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہو تو ہمارے پڑوسی کے گھر میں بھی موت ہو گئی ہو تو ہم فلمی گانے نہیں سنتے، ہم احتیاط کرتے ہیں۔ بالکل یہی صورت ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں بدحالی ہو، نامساوات ہو، برابری نہ ہو، اور عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہو اور بچوں پہ ظلم ہو رہا ہو، اور تو اس وقت ہم جو ہے عیش و نشاط کی شاعری کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور آپ کی پہلی تیسری دنیا کے ملکوں میں ادیب خالص ادیب نہیں ہوتا۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں ادیب کا کام رہبری کرنا بھی ہوتا ہے، ہمسری کرنا بھی ہوتا ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، راہ دکھانا بھی ہوتا ہے۔ ایلیا ایرنبرگ نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لمحہ، وہ ہنگامی شاعری ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے جس پر ہمارے قوم کی اس کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ ہمیں پرائورٹائز کیا، لیکن کیا ہوا کہ جب وہ نظریہ آیا تو ہمارے یہاں بہت سے ایسے شاعر تھے جنہوں نے گویا بالکل اور طرح کی، جیسے نیاز حیدر صاحب تھے، یا ہاشمی مطلبی فرید آبادی تھے، یا خود مخدوم محی الدین تھے، یا شروع میں سردار جعفری صاحب کی جو شاعری ہے، کیفی اعظمی کی جو شروع کی شاعری تھی وہ اسی نوعیت کی۔ فیض اور مجاز اس گویا راستے سے ہٹ نکلے۔ خود سجاد ظہیر صاحب کی جو کتاب ہے پگھلا نیلم، اور ان کے جو افسانے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اور خود انہوں نے ایک کتاب لکھی ذکر حافظ، جس میں ذوق انصاری وغیرہ کی، اور ان کا کہ نہیں یہ زیادتی ہے، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی کرے آدمی، اپنے بارے میں بھی لکھے۔ چنانچہ فیض صاحب کی نظمیں شروع سے ہی آپ دیکھ لیں، اور مجاز کی نظمیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں راستے۔ لیکن یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ایک، دیکھیے یہ میں ایک یعنی متنازع بات نہیں ہے، مگر ایک بات ہے وہ میں کہتا ہوں۔ ایک تھی مسجد شہید گنج، ایک مسجد شہید گنج تھی، اس کا تنازع پوری بر صغیر کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے زمانے میں بہت مشہور ہوا، اور اس پہ بہت نظمیں لکھی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے مسجد شہید گنج پہ نظمیں لکھی۔ وہ کوئی نظم یاد نہیں ہے کسی کو، لیکن مسجد قرطبہ یاد ہے۔ یعنی یہ بھی ایک مسجد پر نظم ہے، اور وہ بھی جو ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی بہت درد مندی کے تحت، نام نہیں لیتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے جنہوں نے لکھی ہیں نظمیں، مجھے یاد ہے نام، لیکن ان نظموں کو کوئی یاد نہیں کرتا، وہ تاریخ کا حصہ ہو گئی۔ مگر کیا بات ہے کہ جو اقبال مسجد قرطبہ جو ہے وہ ہمارے گویا دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں روشن ہے۔ تو شعر کو شعر ہونا چاہیے پہلے، بعد میں پھر جیسے فیض صاحب کہتے ہیں کہ ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے، بعد میں کچھ اور ہو۔ اب یہ جو ہمارے جو عسکری صاحب نے جو بات کہی، اس میں افراط و تفریط کی منزل آ جاتی ہے۔ دیکھیے عسکری صاحب نے محسن کاکوروی پر ایک مضمون چڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی تنقید پر آج تک جو سب سے اچھا مضمون ہے وہ ان کا ہے، مگر انہوں نے بھی اس میں افراط و تفریط سے کام لے کر مسدس حالی میں نعتیہ، یعنی حالی کے نعتیہ اشعار کو گویا کو محل نظر سمجھا، حالانکہ وہ بالکل ایک غلط بات ہے، اور وہ بالکل زیادتی کی بات ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے برائے والا، کہ یہ کام تو مولوی حالی خود بھی کر سکتے تھے۔ یعنی اتنی تفہیم ان کو نہیں ہے عسکری صاحب کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو تفہیم نہیں تھی، مگر جب ذاتی پہ نکلتے تھے تو وہ اتنی دور تک نکل جاتے تھے کہ بس، کیونکہ اب حالی کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ حالی ان کے مدعو بارگاہ لوگوں میں ہیں۔ دیکھیے سر سید پر حملہ آور ہوتے ہیں آپ۔ 1857 میں
شکست کھائی ہوئی مسلم قوم کے لیے اگر تعلیم کا راستہ ہموار نہ کیا جاتا تو آپ یہ پاکستان میں نہیں بیٹھے ہوتے. سر سید نہیں ہوتے تو اقبال نہیں ہوتے, اقبال نہیں ہوتے تو یہ ملک نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہیں کہ سر سید کو کلی طور پر آپ منہدم کر دیں. بلا شبہ سر سید نے بہت سے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے کے تھے, لیکن اس زمانے میں جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں اس میں کیا تھا, اس میں رہتے ہوئے جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. تو آپ اس کو ٹوٹل ڈسمس نہیں کر سکتے. حال ہی میں اگر افادی فرض کیجئے کہ اگر وہ جو انجمن پنجاب والے, اگر انجمن پنجاب والے نظمیں نہیں لکھتے موضوعاتی محمد حسین آزاد کے کہنے پر, جی, تو یہ جو مسجد قطواری نہیں لکھی جاتی, وہ ساری فضا بنی اس سے. یعنی مسجد یہ جو انجمن پنجاب والی جو منظوم مشاعرے اگر نہیں ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ نئی نظم جو ہے, جب پرانی نظم نہیں آتی تو یہ نئی نظم کہاں سے پیدا ہوتی. تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ بھائی اس زمانے کی صورتحال میں وہی ممکن تھا جو انہوں نے کیا. یعنی سر سید یعنی سجاد ظہیر یا فیض یا جو ان کے ہم جلیس تھے, انہوں نے کیا وجہ کیا ہے. سوا 5 نماز پڑھ